ہاں جی نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ جی اوکے. آیت الکرسی آتی ہے؟ جی. سنا دیجئے پیارے بھائی، اچھے بھائی لگ رہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض حفظہما وهو العلی العظیم. بینڈ کس تو بجا آنٹی ہی سے ہے آپ نے لیکن قرآن سنا تھا؟ کس آنٹی سے آپ نے قرآن پڑھا تھا؟ یہ مولویوں سے نہیں آپ نے سیکھا ہوا، آنٹیوں سے سیکھا ہوا. ساحل بھائی تھوڑی سی جی جی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہاں ہو میں تو کہہ جائیں تھوڑی رہا گے. ہوں سی قرآن، غلطیاں ہو. ہاں لیکن قرآن آپ نے آنٹیوں سے سنا. جو تلفظ ہے نا، یہ آنٹیوں والا تلفظ ہے، یہ ساحل بھائی ساحل بھائی مولانا والا تلفظ نہیں ہے. ایڈم بھائی آپ ایک سیکنڈ چپ رہیے. ساحل کیوں؟ بھائی اچھا یہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا، سب سے پہلی بات تو آرڈرز نہیں دیجیے، چپ رہیے. جی نہیں میں ٹھیک ہے آپ. ریکویسٹ کر رہا ہوں، آرڈر نہیں کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں آپ سے اچھا کچھ ٹھیک کہنا چاہ رہا ہوں. میں ایسا کہیے. ہے میں اسٹریم دیکھتا ہوں آپ کی، اور آپ ہوں جو ہے کچھ مذاق بھی بناتے ہیں یا تھوڑے سے ویسے بھی کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ہوں ایڈم بھائی زیادہ کرتے ہیں. تو اس وجہ ہوں سے میں سیریس بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چلے جاتا ہوں. نہیں سیریس بات کریں گے. ٹل دی ٹائم آپ اپنی بات جو ہے ریفرنسز کے ساتھ رکھیں گے. سر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں، لیکن میں تو کچھ جو ہے لاجیکلی ایک آدھ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. اچھا چلیے بتائیے. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. ہاں ہاں آپ نے بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں جس میں کہ آپ نے بتائی ہیں کہ اسلام میں یہ کمیاں ہیں. ہوں تو کئی ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، سب تو نہیں دیکھی. تو ہوں اس میں ان ویڈیو کی دیکھنے کے بعد میری جتنی نالج ہے میں تحقیق بھی کرتا ہوں، اور ہوں جن ٹھیک جن کی ہے. میں تحقیق نہیں کر سکتا ہلو کیا آواز کٹ مین رہی ہے مدعا کیا؟ پریزنٹ کریے. نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. مین مدعا رکھیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون ہاں سے تو ٹاپک مین پہ بات مدعا ہی کریں؟ رکھ رہا ہوں. ہاں ہاں مین مدعا ہی رکھ رہا ہوں میں. تو ان کی جو ہے کیا نام ہے جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں جو ہے علماء وغیرہ کے ویڈیو بھی دیکھتا ہوں جن کے پاس جاتا ہوں. تو مجھے آپ کا مطلب ایک بھی ایسا وہ نہیں ملا پوائنٹ جس سے کہ میں اس بات کو پہ کنوینس نہ ہو پاؤں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بات بتائیے آپ جو کہ جس کی جواب میں ڈھونڈ نہ پاؤں. بہت سارے پوائنٹس ہے یار. قرآن نہیں پریزرویشن ساحل آپ بھائی لے ساحل بھائی لیجیے. ساحل بھائی ساحل بھائی ساحل بھائی ہاں ساحل بھائی اوکے. ساحل بھائی ساحل بھائی نہ جواب تو ہر چیز کا ہوتا. آپ کو کس نے کہا صحیح کسی بھی جواب چیز ہونا. کا جواب نہیں؟ جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے؟ جواب تو ہر چیز کا. جی جی بات لیکن یہ ہے کہ ایسا کیا ہے نا. جواب، ایک سیکنڈ جواب دیکھیں، بات سنیں. جواب ہر چلو چیز میں کا ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ کیا وہ جواب جو ہے لاجیکلی تھیولوجیکلی کوئی سینس میک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیٹ از وٹ یو ہیو ٹو ویریفائی. جواب تو آپ کو ہر چیز کا ملے گا. میں ہر چیز کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چیز کیا ہے. دا کوشچن از ناٹ کہ جواب اگلے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. کوشچن از کیا وہ جواب لاجیکلی سینس میک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب فار ایگزامپل آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت محمد صاحب نے 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا. آپ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھی. کیا یہ جواب سینس میک کرتا؟ دا نہیں ہول اگر آئیڈیا کوئی از، دیکھیں جواب کا سینس میک کرنا از وٹ میٹرز. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہر سوال کا جواب اگلے نے دے دیا کہ نہیں دے دیا. جواب تو ہر چیز کا ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ سینس میک کرتا ہے یہ جو آپ کے اس زمانے میں لڑکیاں 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ 18 سال کی لگتی ہوگی؟ کیا یہ سینس میک کرتا ہے؟ اگر کوئی صرف یہ جواب دے گا تو بالکل آپ کی بات صحیح ثابت ہوگی کہ ہاں اوکے جی دین ہاں پھر آپ بالکل یہ بتائیے کہ پھر آپ یہ صرف بتائیے اگر کہ یہی محمد جواب دے نے گا 9 تو سال کی عمر میں 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیوں کیا؟ بتائیے آپ کے پاس کیا جواب آیا اس چیز کا؟
اب میں آپ سے ڈیبیٹ ہاں کرنے اس تو آیا مدے کو تو نہیں. بار نہیں بار ڈبیٹ اٹھایا نہیں، ہم میں نے. کہہ رہا ہوں آپ کا جواب کیا آیا. یہ میں تو سر میں کب کہہ رہا ہوں آپ ڈبیٹ کرنے آئے. میں نے کہا آپ کے پاس جواب کیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کوئی ایسی بات بتائیں جس کا جواب نہ بنتا ہو. میں نے کہا جواب تو ہر چیز کا ہوتا ہے، جواب کو سینس میک کرنا چاہیے. تو آپ کے پاس اس چیز کا سینس میکنگ جواب کیا آیا ذرا بتائیے پلیز. اچھا، یاسر ندیم بھائی صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے جو اوکے ہے اس چیز کو اس کو میں نے بتایا تھا. بہت کوئی بری بات نہیں کوئی طریقے بات نہیں، سے. سہیل آنے دے، سنیے سہیل آنے دے نا سنیے یار، سنیے آنے دے اس کے ہاں پاس سنیے نالج نہیں ہے نا، اس نے لوگوں کو یوز کرنا ہے. آنے دے، کیا ٹھیک جواب ہے. دیا انہوں نے بتائیے. ہاں، تو انہوں نے جو ہے ایک لانگ ویڈیو بنایا تھا، اس میں سر پورے 10 پروسیس منٹ بتایا جواب تھا کیا کہ دیا، آگے مدے پہ آ جائے، سیدھا مدے پہ جواب کیا دیا انہوں نے. بھائی 2 لائنوں میں 4 لائنوں میں جواب تھوڑی ہے. سر میں ٹیک تمہیں یور جو ٹائم. ہے پورے آپ بولو بنداس. اپنے پاس سنیں ٹائم بات ہے سنیں مسلم صاحب. بات سنیں بھائی، بات سنیں. بار بار انہوں نے ویڈیو بنایا، اتنا لمبا ویڈیو بنایا، اس کو چھوڑیں. آپ اس میں آپ کو جواب کیا ملا، 5 منٹ میں اس کا جواب ایکسپلین کر دیں. ارے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے زید پٹیل سے ان کی ساحل بھائی کی بھی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی یار اس میں، بات سنیں، تو زید پٹیل کو یوز کر لیتے کہ دنیا کے سارے اسلامک اسکالرز کے نام لینے کی بجائے جو چیز آپ کو سمجھ لگی وہ مجھے ایکسپلین کر دیں ان دا نیکسٹ 5 منٹس. دنیا کے سارے اسکالروں کے نام مت لیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں. جو آپ کو سمجھ لگی وہ ایکسپلین کر دیں، جس سے آپ کنونس ہو گئے کہ ہاں یار اس کا جواب آپ کو مل گیا پراپرلی. وہ جواب بتا دیں مجھے. چلو آپ جو ہے شاید غلط ڈائریکشن میں مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کلیئر کر دوں. میں آپ کو نہیں سر جواب دینے کلیئر ہی نہیں آیا. نہیں سر، میں ایک سنیے سیکنڈ، سنیے ڈیبیٹ نہیں سنیے ہو رہی. سنیے ایک 1 سیکنڈ، منٹ دیجیے. آپ نے ابھی ایک سے نہیں بھائی نہیں بھائی ایم ہی آگے چلیں گے. چلو آپ نے ابھی چلو کوشچن یہ چلو کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا سوال دیں جس کا جواب نہ کوئی دے سکے. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ بھائی جان جواب ہر چیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جواب کنونسنگ ہو، لاجیکل ہو، یہ میٹر کرتا ہے. میں نے اس کے لیے آپ کو ایگزامپل دی کہ جناب عائشہ کے ساتھ آپ کے پروفٹ نے 9 سال کی عمر میں سیکس کیا. اس کا مجھے آپ کے پاس کیا کنونسنگ آرگیومنٹ ہے وہ دیں، بات ختم. ڈیبیٹ کون کر رہا ہے آپ سے؟ ہاں، میں ڈیٹیل نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں بتا پائیں گے. اس پرفیکٹ. ناؤ ہاں سو اس میں بیسیکلی لیٹ می آنسر یو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کنونسنگ آنسر نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس کنونسنگ آنسر ہوتا، سن لے بھائی، میں نے اسی لیے آپ کو 5 منٹ دیے تھے، آپ نے نہیں بولا، آپ نے اپنا ٹائم خود ضائع کیا. دوبارہ لے لینا 5 منٹ. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کنونسنگ آنسر نہیں ہے. ادروائز اگر آپ کے پاس کنونسنگ آنسر ہوتا تو آپ مجھے کہتے ٹھیک ہے ایڈم ڈن، 5 منٹ میں ابھی تو ایکسپلین کرتا ہوں، دیر یو گو، دس از دی آنسر. تو بھائی دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا آنسر نہ ہو. دا ہول آئیڈیا اس کہ آپ کا دماغ کتنا چھوٹا ہے اور کتنا بڑا ہے. کیا آپ اگلے کے آنسر کو لے کے آنکھیں اور دماغ بند کر لیں گے، یا اس کو لاجیکلی پرکھیں گے، میڈیکلی پرکھیں گے، ویلیڈیٹ اور ویریفائی کریں گے. ہینس آنسر ہر چیز کا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ جو بھی ایکسپلین کریں گے اس کا آنسر آپ کے پاس ہوئے گا کوئی نہ کوئی، اور آپ کے اسکالر کوئی نہ کوئی اس کا مدعا دیں گے. دا پرابلم از ویدر اٹ از کنونسنگ اور ناٹ. سو ناؤ ڈونٹ آسک اس کہ کوئی ایسا سوال دے جس کا آنسر نہ ہو. آنسر ہر سوال کا ہوتا ہے. اچھا سر، اب میں بولوں. جی پلیز. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اتنا کانفیڈنٹ یا اتنا بولنے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں جو کہ آپ کے سامنے کوئی آرگومنٹ رکھوں اور آپ اس کا جواب مطلب توڑ نہ دے پائیں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں ایک ہوتی سو ہے نا اوکے سنیے سر آپ ایک ڈن 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 ڈن. سر ایک سیکنڈ، یار یہی آپ تو کو کس نے پرابلم کہا ہے. کہ مجھ سے ڈیبیٹ کریں؟ آپ کو پرابلم کس نے کہا نہیں مجھ سے ڈیبیٹ کریں؟ آپ کو صرف یہ بتایا، میں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو کنونسنگ آنسر ہے وہ دے دیں. ایک دے دو نا کوئی کنونسنگ آنسر جو آپ کو یاسر ندیم یا زید پٹیل صاحب یا کسی کا بھی بیان سن کے یا بات سن کے یا ڈسکشن سن کے آپ کو وہ آرگیومنٹ کنونسنگ لگا، وہ آرگیومنٹ ابھی رکھ دے تاکہ ہم کو بھی تو پتا چلے کہ کہاں سے مطلب کس چیز سے آپ جو ہے وہ سنتشٹ ہوئے ہیں، وہ بتا دے. ہم آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہے پیارے بھائی، آپ دل پہ نہ اچھا لے، اچھا صرف وہ آرگیومنٹ چلو بتا دے. چلو اپنی عقل کے حساب سے کچھ رکھ دیتا ہوں، اسے جو ہے ایک اسلامک حساب سے مت دیکھنا، ٹھیک اوکے. ہے؟ تو ایک لیٹر سیکنڈ آپ سر، کہنے ایک سیکنڈ لگیں سر، گے ہم کہ آپ کے آنسر کو اسلامک کے حساب سے دیکھیں گے، کیونکہ آپ کے اسلامک اسکالرز نے یہ آپ کو آنسر دیا ہے، وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا، کون آپ نے یاسر ندیم الواجدی اور زید پٹیل کے آنسر سے آنسر دینے لگے ہیں، تو سر ہم اس کو اسلامک لحاظ سے ہی دیکھیں گے، کسی اور لحاظ سے نہیں دیکھیں گے. یس، پھر اس کے بعد ہم اپنی انٹرپریٹیشن بھی بتائیں گے آپ کو کہ بھائی جان اس کا یہ مسئلہ ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اسے اسلامک لحاظ سے ہی دیکھیں گے. آپ آنسر دیں، ہم آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے سر بیچ میں، پلیز. سر
सर वर्ड टू वर्ड कैसे मैं जो है एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि उन्होंने सर आप क्या अरे इसने क्या वर्ड वर्ड टू टू वर्ड वर्ड किसने एक्सप्रेस करने बोला भाई? अपने आप अपनी अपने समझ दिमाग के से हिसाब करें से करें। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से जो है एक आंसर देता प्लीज हूँ, आप उसका प्लीज दें वो करना। प्लीज दें ये जो है क्या नाम है, मेरे मुझे एक बात बताइए कि हर वक्त में पुराने जमाने से लेके आज तक एक चीज लागू होती है और आगे भी लागू होती रहेगी कि कोई भी चीज डेफिनेटली नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो है, आज हम किसी चीज को गलत समझते हैं, किसी समय पर वो सही थी, जैसे कि कम उम्र पे शादी करना। अब जिस वक्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी की, क्या वो इकलौते थे कि जिन्होंने छोटी उम्र से शादी की? उस जमाने में गैर मुस्लिमों में भी, मुस्लिमों में भी उस उम्र पे क्या और लोगों ने शादी की थी या नहीं की थी? तो ये चीज मैटर रखती है। दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में ही पहले 18 साल की उम्र पे शादी हो जाती थी लीगली, कानून के हिसाब से, और आज मोदी ने एक कानून बना दिया जिसमें 21 साल की उम्र पे होती है। तो क्या ये कहेंगे कि 18 साल पे जो होती थी वो छोटे बच्चियां थी? नहीं ना, क्योंकि वो उस समय पे सही थी, 18 साल पे होती थी। आज 21 साल पे है, तो आज के हिसाब से 21 साल पे होनी चाहिए, 18 साल पे नहीं होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं। इसी हिसाब से उस समय पे शादियां जो होती थी तो कम उम्र पे होती थी या नहीं होती थी, ये चीज मैटर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकलौता ऐसा केस है तो बताइए, आप मुझे जानकारी दीजिए। चले मैं इसका आप जवाब दे दूं सर कि आपने कुछ और बोलना? नहीं नहीं जी, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ, आप जवाब ओके दीजिए। सर, नहीं म्यूट ना इज्जत करें, कोई बताइए, मसला नहीं, आप मुझे इज्जत इंटरप्ट बताइए। कीजिएगा जहां पे आपका दिल करे, मुझे इंटरप्ट करें, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, देखिए छोटी उम्र में शादियां आज भी होती, मुझे उससे कोई एतराज ही नहीं। छोटी उम्र में शादी से मुझे एतराज नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी परदादी को देखें तो उनकी उम्र भी कंपैरेटिवली छोटी होगी, 15-16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई होगी, 17 जी साल जी की उम्र जी में उनकी शादी हो गई होगी। जी छोटी उम्र में शादी होना वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब छोटी उम्र में शादी होती थी तो मर्द भी छोटा होता था। अगर आपकी दादी की उम्र 15-16 साल थी तो आपके दादे की उम्र 20-22 साल से ऊपर नहीं होगी। अगर आपकी परदादी की उम्र 14-15 साल थी तो आपके दादे की उम्र भी उस वक्त 18-19 साल ही होगी। सर देखिए, छोटी उम्र में जब शादी की आप बात करते हैं, मुझे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो छोटी उम्र के बच्चों की शादी की जाती थी पुराने जमाने में। दोबारा रिपीट करता हूं, छोटी उम्र के बच्चों की शादी की जाती थी पुराने जमाने में। ओके, अब मैं आपको बात बताता हूं कि हिस्टोरिकली कुछ टायरेंट्स थे, टायरेंट कहते हैं जल्लादों को, जो कि इंसान के नाम पे जल्लाद होते हैं। तो सर वो जो इंसान के नाम पे जल्लाद होते हैं, टायरेंट्स होते हैं, वो अपनी पेडोफाइल ठरक की वजह से बड़ी उम्र में छोटी बच्चियों से शादी करते थे, या लैंड को कैप्चर करने के लिए बड़ी उम्र में छोटी उम्र की बच्चियों से शादी कर लेते थे। और तीसरी कोई वजह नहीं थी, या तो पेडोफाइल की होने की वजह से कि उन्हें छोटी बच्चियों की ठरक थी, उन्हें टैटम टैट पीस चाहिए था जिसके अंदर वो अपना उज़्वे तनासुल गुजार सके, या लैंड को कैप्चर करने के लिए, जिस तरह के पुराने जमाने के कुछ किंग्स आपने देखे होंगे, वो दूसरे इलाके पे कब्जा करने के लिए उसकी बेटी के साथ शादी कर लेते थे, छोटी होती थी, अभी बड़ी नहीं हुई थी, ताकि वो लोग इसके इसके मुल्क के ऊपर कभी हमला ना करें और हमेशा इसके साथ खड़े हुए और इसके साथ चलें। इन दो रीजंस के अलावा तीसरी कोई रीजन नहीं थी जब एक 50 साला 60 साला बाबे ने 6 साला 8 साला बच्ची के साथ शादी की हो। ये हिस्ट्री में है। सो मेरे मुताबिक हर वो बंदा जो 40 साल से ऊपर की उम्र का है, जिसकी पहले से एक या दो बीवियां थी, चाहे वो मर गई थी, चाहे वो जिंदा थी, चाहे डिवोर्स हो गई थी, वो अगर 10 साल 12 साल से छोटी उम्र की बच्ची के साथ शादी करे, तो मेरे मुताबिक और दुनिया के मुताबिक, इवन ऑन द हिस्टोरिकल बुक्स, उस वक्त के लोगों के मुताबिक भी, जो उस जमाने में जिंदा थे, उन्होंने भी इस चीज को बुरा ही कहा है। मोहम्मद की इस चीज को बुरा इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि हम इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ते हैं
کہ ایوری سنگل ٹائم محمد کو اگر کسی نے غلط کہا ہے تو محمد نے اس کا سر تن سے جدا کروا دیا. یہ اسلام کی شرع کے اندر ہے, یہ اسلام کی سنت کے اندر ہے, یہ اسلام کی سیرت النبی کے اندر ہے, چاہے کوئی سی بھی سیرت پڑھ لیں. ہر وہ بندہ جس نے محمد کو کسی بھی طریقے سے برا کہا ہے اس کا سر تن سے جدا کروایا اس نے. لہذا آپ کو اسلامک ہسٹری کی بکس میں محمد کے اوپر اس چیز کے اوپر انگلی اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. لیکن محمد کے علاوہ جس بھی بادشاہ نے 5ویں سنچری میں یہ کام کیا ہو, 8ویں سنچری میں کام کیا ہو, 9ویں سنچری میں کام کیا ہو, 12ویں سنچری میں کام کیا ہو, اس زمانے کے لوگوں نے بھی جو لکھا ہے وہ اس کے بارے میں برا ہی لکھا ہے اس کی سرکت کو. اوکے, ناؤ دس از دا پراپر آنسر. ونس اگین لاجیکلی یہ جو آنسر آپ کے ملاز ٹھوکتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, لاجیکلی اینڈ ہسٹوریکلی اٹ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل وٹس ایور. اور اس میں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈم صاحب, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. ایک پوائنٹ جو میجر پوائنٹ ہے, انہوں نے جو پہلے 16 تھا, 17 تھا, 18 تھا یا جو بھی تھا, بھائی دیکھو لوگ جو ہے سوسائٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے نا, تو نئے قانون لاگو ہو جاتے ہیں, اور نئے قانون لاگو ہونے کے بعد کوئی پرانے والی چیز کو نہیں فالو کر سکتا. اب وہ لیگلی آپ جو ہے اس کو نہیں کر سکتے, اور اگر وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے پھر وہ کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو محمد صاحب پہ اور اسلام پہ فٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ محمد صاحب اور اسلام کی جو باتیں ہیں unless and until اگر آپ اس کو منسوخ کی کیٹیگری میں ثابت نہیں کر سکتے, وہ چیز قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. واہ واہ واہ, ویل سیڈ. تو ابھی پہلے لوگ, میری بات ختم ہونے دو, پہلے لوگ کرتے تھے, اب نہیں کر سکتے. لیکن اسلام نے کیا اس بچی بازی کو, اس پیڈوفیلیا کو, یا اس چائلڈ میرج کو, چائلڈ میرج کہنا تو غلط ہوگا, اس پیڈوفیلیا کو کیا اسلام نے منسوخ کیا, کیا ختم کیا؟ کہ بھائی 1400 سال پہلے چونکہ لوگ اس کو صحیح مانتے تھے تو اب کر رہے ہیں, لیکن آنے والی جنریشن میں 21st سینچری میں یہ مسلمان جو ہے اس کو نہیں کریں گے, اور یہ اسلام کا حصہ ابھی سے نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو آپ نے غور کرنا ہے. اس پوائنٹ کی وجہ سے آپ کے یہ جو ملا جتنے بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں, ایگزامپل دیتے ہیں نا, امریکہ نہ ادھر نہ ادھر, یو ایس اے کے یہ اسٹیٹ میں, یہ پورا تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب لوگ اس سے اوپر اٹھ چکے ہیں, اب لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اسلام نے اس کو نہیں روکا ہے, یہ ہمیشہ کے لیے. جی اچھا بولیے آپ. میں بول آپ نے سکتا بھی ہوں؟ رکھا ہے اور میں نے بھی ایک رکھا ہے. ٹھیک سر, آپ سے مجھے جو ہے ایک بات اور جاننی تھی جو میں لے کے آیا تھا. یہ تو آپ کا سوال ہو نہیں, گیا. اس پہ پہلے آپ بولیے نا, اس پہ ابھی یہ والا پہلے کمپلیٹ کریے پوائنٹ. یا تو آپ کہیے کہ ہاں ان کی بات غلط ہے, آرگیومنٹ وہ فٹ نہیں ہوتا, یا تو اس کو مزید آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ. نہیں, وہ ڈیبیٹ کی شکل میں لے لے گا. میں ارے نے خیر ایک کوئی بات بات کہی, نہیں, جانے دیں, اگلا مدعا دیں, جانے دیں, کیونکہ اس نے ڈیبیٹ نہیں کرنی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کوئی لاجیکل آنسر نہیں آپ کے ملاؤں کے بعد. فیئر انف, اگلا آرگیومنٹ دیں. ساحل اس نے ڈیبیٹ نہیں نہ کرنی, وہ ڈرتا ڈیبیٹ کرنے سے. کوئی بات سر, اب یہی بات ہے نا, میں اسی وجہ سے ساحل بھائی سر, آپ کوئی سے بات نہیں سر, بات اگلا مدعا دیں. کوئی سر نہیں, اگلا چلو مدعا آپ دیں. نیکسٹ پوائنٹ رکھو, آپ نیکسٹ پوائنٹ دیں. میں نے منع کر دیا نا ساحل بھائی کو یار, دیکھیں میں نے منع کیا, میں نے آپ کا ساتھ دیا یار, کم از آپ نے منع اگلا کیا, چلیں. لیکن آپ نے کہا کہ ڈرتا ہے. میں کہتا ہوں جی سر, آپ کہ نے خود اپنے منہ سے کہا تھا پیچھے کہ آپ بڑے اگنورنٹ سے معصوم سے بندے ہیں اور آپ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے, تو ٹھیک ہے نا, میں نے آگے چلے نا. ابھی آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا پہلے. ہاں پلیز کنٹینیو. نیکسٹ کوسچن. میں آپ کا میرا تو خیر پہلا ہی ہے. میرا یہ کوشچن ہے ساحل بھائی آپ سے, جیسے مسلم جو ہے, آپ ایکس مسلم بناتے ہیں, آپ نے اپنے نام کے ساتھ رسول ملتدین لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب کہ میں مسلم ہوں, اب اگر میں ایکس مسلم بنتا ہوں تو مجھے کیا فائدے ہوں گے؟ اچھا, تو آپ نے فائدے کے لیے, یار آپ نے فائدے کے لیے چھوڑنی یا لینی ہے کوئی چیز, ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک سیکنڈ, مسلم بھائی وہ بھی دیں گے اپنا پوائنٹ آف ویو, میں بھی دے دوں گا, ٹینشن نہ لے, دونوں لے لو نا, ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی اچھا لگ جائے آپ کو. سب سے امپورٹنٹ سوال, آپ اسلام میں ہے کس فائدے کے لیے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی کہ ایکس مسلم آپ نے اپنے کسی فائدے کے لیے ہونا ہے,
اس وجہ سے نہیں اب کہ سچائی کو میں جاننا ہے لہٰذا آپ ایکس مسلم ہوئے. میں کیوں اریٹیٹ ہو گیا اچانک آپ کی بولنے سے؟ میں اسی وجہ سے ہو گیا کیونکہ آپ نے میری سر بات چھوڑیں پوری اس نہیں بات ہونے کو دی. یار. دیکھیں وکٹم کارڈ نہیں کھیلیں میرا یار پلیز. آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں یار. اسی کو چھوڑے کون جواب دے رہا ہے؟ میرا دا ہول آئیڈیا از یو نیڈ سوال پورا آنسرز. آپ نے کمپلیٹ ڈیبیٹ نہیں تو ہوا کرنی سر، نہیں یار بھائی. آپ کمپلیٹ نہیں ڈیبیٹ ہوا. کرنے نہیں آئے ہیں, آپ آنسرز لینے کے لیے آئے ہیں. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر ہو تو میرا اسپیکنگ. سوال یا تو تو پورا ہونے دیجیے سر. نہیں تو پہلے فائدہ فائدے بتائیں. کی بات وٹ کی نا، ٹائپ آف یہ غلط فائدہ ورڈ آر یوز یو کیا لوکنگ آپ نے. فار؟ ہاں وٹ ٹائپ آف فائدہ کہاں آر میں یو لوکنگ وہی فار؟ تو، ارے یار میں اپنی بات پوری کروں گا تبھی تو سوال پورا ہوگا. اوکے فائدہ نہیں بولے میرے نا, ہاں، پھر بھائی لفظ مجھے فائدہ نہیں بولے, پہلے فائدے کو ایکسپلین کریں. اب لفظوں پہ چلو گے تو یار کسی قابل سے ہی کر لو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ناقابل ہوں. یار دیکھیں میں آپ کو بیک سٹیج کرتا ہوں یار. آپ اتنے بڑے وکٹم کارڈ ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے. کہو کہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی اور سال سے ڈیبیٹ کرنی ہے, میں چپ کر دیتا ہوں, میوٹ کر کے صرف آپ دونوں کی ڈیبیٹ سنوں گا. لیکن اگر آپ سوال کرنے آئے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون جواب دے رہا ہے. نمبر تیسری بات, اگر میں لفظوں پہ نہیں جاؤں گا تو کس چیز پہ جاؤں گا؟ آپ اسی اپنی میں تو پورا چیز کو گیم ہے. آپ اپنی چیز کو ایکسپریس ہی لفظوں سے کرتے ہیں, اور obviously I have to see کہ آپ لفظ کیا یوز کر رہے ہیں. if your question is related about فائدہ تو I have to see کہ آپ فائدہ کسے کہتے ہیں. فائنینشیل فائدے کو کہتے ہیں, بچیوں کے فائدے کو فائدہ کہتے ہیں, انڈیا میں آپ کو لینڈ چاہیے اس کا فائدہ کہتے ہیں. فائدہ کہتے کسے ہیں؟ نمبر ون. نمبر ٹو, پلیز اسٹاپ پلئنگ وکٹم کارڈ. آپ یہاں تو ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. اگر آپ سائل سے ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں, ڈن, میں میوٹ پہ چلا جاتا ہوں, میں بالکل نہیں بولوں گا, میں موڈریٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے, ڈیبیٹ کر لیں. سوال ہے تو بھائی سوال کے جواب میں بھی دے سکتا ہوں, سائل بھی دے سکتا ہے, بیکاز یو آر ہیئر ناٹ فار ڈیبیٹ, یو آر ہیئر فار کوسچنس. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب میرا پرسنل اوپینین, آپ اس پہ جواب دینا چاہے دے دینا, نہیں دینا چاہے نہ دینا. آپ جیسے میں نے بہت لوگ دیکھے, آپ جیسے لوگ بہت ڈسپٹیو ہوتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. اسی وجہ سے میں نے ساحل کو منع کیا تھا جب آپ نے شروع میں کہا تھا نا مجھے کوئی ایسا سوال دو جس کا جواب نہیں ہے. میں نے اسی لیے ساحل کو منع کیا تھا, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میں بہت دفعہ ڈیل کر چکا ہوں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, پرسنل. اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, کیونکہ آپ جیسے لوگ جتنا ایکسپوز کرواتے ہو اپنے دین کو, ایک ڈیبیٹر بھی اتنا نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے تو میرے پیارے بھائی, اب آپ نے وکٹم کارڈ نہیں کھیلنا. ٹھیک ہے اگر آپ فائدے کا لفظ یوز کریں گے تو فائدہ بتانا ہے کس ٹائپ کا فائدہ. اینڈ پلیز I request you humbly, stop playing victim card. Just come to the question, فائدہ ایکسپلین کریں اور سوال کریں. ٹھیک, ہاں اب میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا جیسے کہ مثال کے طور پہ میں مسلم ہوں اور میں شراب ہے میرے لیے حرام ہے, میں نہیں پیتا. مرتد بننے کے بعد میں شراب پی سکتا ہوں. اب میں مسلم ہوں, زنا خوری میرے لیے حرام ہے. مرتد بننے کے بعد میں زنا خوری بھی کر سکتا ہوں. یعنی کہ مرتد بننے کے بعد میں جو بھی میرے فائدے کے لیے لگے, چاہے وہ مورلی صحیح ہو یا غلط ہو, میں کر سکتا ہوں جس میں دوسرے کا حرم نہ ہو بس. تو یہی فائدہ ہوں گے مجھے یا کوئی اور فائدہ ہوگا؟ اوکے you have the question اور یہاں کچھ ایڈ کرنا؟ نہ اسی کا میں اپنا جواب اوپینین دیجیے. دے دیتا ہوں, پھر ساحل بھائی اپنا اوپینین دے دیں گے, ڈونٹ وری. اوکے دیکھیں بھائی, شراب پینا حرام ہے, کس نے کہا؟ آپ کے دین نے کہا. شراب پینے میں فائدہ ہے یا نہیں ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. میڈیکلی آپ کو فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک کپ وائن کا پی لو, ایک گلاس وائن کا پی لو, اٹ از بیٹر فار یو ایوری ڈے. اٹ از ایکچولی گڈ فار یو, good for your health, good for your heart, and so on and so forth. Once again, میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ پیو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میڈیکلی یہ ریسرچ صحیح ہے تو پیو, نہیں لگتا نہ پیو. ڈاکٹرز یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی مہینے بعد ایک آدھی پارٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی الکوہل کو اوور ڈوز بھی کر لیتے ہیں, یعنی 4-5 پیک لگا دیتے ہیں اور ٹون بھی ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں یار مہینے میں ایک آدھ دفعہ کرنے سے آپ کے یہ کیا کہتے ہیں یار ساحل, اس کو جگر کو پرابلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے لیور خراب نہیں ہوگا. لیور خراب نہیں ہوتا, لیور کو پرابلم نہیں ہوتا اگر آپ اوکیجنلی کسی پارٹی میں جا کے انجوائے کرتے ہوئے کر لیتے. ونس اگین اس سے فرق نہیں پڑتا, لہذا حرام اور حلال اللہ نے بتایا. اگر آپ ایکس مسلم ہو جاتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی تھیولوجی کو پکڑتے ہیں یا بغیر کسی تھیولوجی کے کوئی کام کرتے ہیں. اگر آپ کسی تھیولوجی کو پکڑ لیتے ہیں تو اس تھیولوجی میں جو لکھا ہے اس کے مطابق چل لینا.
اگر نہیں پکڑتے, ایگنوسٹک لیول پہ رہنا چاہتے ہیں, تو آپ پھر بھی اپنے قوانین کو بیسڈ آن میڈیکل سائنس اینڈ دا لا آف دا لینڈ کے مطابق چلا سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. شراب حرام محمد نے کب کی تھی؟ اپنی زندگی کے آخری سال میں. اس سے پہلے تک آپ کے سارے اسکالرز, سارے صحابی, سارے تابعین, تبع تابعین شرابیں پیتے تھے. ایون میں نے یہاں تک ریفرنسز دکھائے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب سزا دی تھی ایک بندے کو, اس بندے نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ بھائی میں نے تو تیرے ہی میں خانے کی سراہی میں سے, تیرے ہی برتنوں میں سے پیا ہے, تو مجھے کیسے سزا دے رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا تھا, عمر نے کہا تھا, عمر بن خطاب نے کہا تھا, بھائی میں تجھے سزا اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ تو نے میرے ہی برتنوں سے شراب پی ہے یا تو نے شراب پی ہے, میں تجھے سزا دے رہا ہوں ٹن ہونے کے اوپر, کیونکہ اسلام میں شراب پینا حرام نہیں ہے, شراب پی کے ٹن ہونا حرام ہے. پھر آپ نے 350 سال کے بعد حدیثیں لکھی جس میں آپ نے شراب کو فل سٹاپ حرام کہہ دیا, لیکن آپ کے آج بھی عربی اسکالر اس چیز پہ قائم ہے اور عربوں میں شراب پی جاتی ہے, اور وہ قائم ہے اسی بات پہ کہ شراب پینا حرام نہیں ہے, شراب پی کے ٹن ہونا حرام ہے. مگر میجورٹی انڈو پاک میں کہتی ہے نہیں جی شراب ہی حرام ہے. سو irrespectively قرآن میں شراب کو 100% حرام نہیں قرار دیا گیا ہوا. آپ سور کی بات کر لیں یا آپ کسی بھی چیز کی بات کر لیں, all of these things جو ہیں وہ آپ جس تھیولوجی کو مان رہے ہیں وہاں پہ ہے. اس میں فائدے اور نقصان کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ نے فائدے یا نقصان کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑنا, آپ نے سچائی کو جاننے اور سچائی کو اپنانے کے لیے اسلام چھوڑنا ہے. اگر آپ سمجھے فائنلی کہ یار یہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ ہے ایک سنگل پرسن کی اور کچھ نہیں. ساحل بھائی پلیز. ارے بہت پیارا آپ نے جواب دیا ہے ایڈم صاحب, اور میرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اگر فائدے کا ذکر کیا تو میں ان کو فائدہ بھی گنا دیتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دماغی اپنگ نہیں رہیں گے, آپ اس اپنگتا سے نکل جاؤ گے, آپ ایک لاجیکل اور ایک ریشنل بندے بن جاؤ گے. آپ چیزوں کو دیکھو گے, پرکھو گے, سوچو گے, سمجھو گے اور اس کے بعد فیصلہ لو گے کہ کیا میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. آپ مومن رہیں گے اگر, تو آپ جو ہے پھر بچی بازی کو صحیح سمجھیں گے. یعنی ایک بوڑھا انسان ایک بچی کے ساتھ شادی کر رہا ہے, بلکہ ایک ویڈیو ڈسکشن جو مفتی صاحب کے ساتھ میرا ہوا تھا, انہوں نے یہاں تک کہا تھا اور اسلام کے حساب سے کہا تھا کہ آپ ایک دن کی بچی کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ مسلمان رہیں گے تو آپ اس کو صحیح بھی سمجھیں گے, اور بہت زیادہ مسلمان رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پیڈوفائل ایکٹ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے آپ عراق چلے جائے یا افغانستان چلے جائے, اگر انڈیا میں کرنے نہیں مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ وہاں جا کے یہ چیز پیڈوفیلیا کریں گے. تو یہ آپ کا اسلام میں رہتے ہوئے یعنی آپ کے لیے جو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ دنیا کے لیے ایک نقصان ہے. دوسری چیز, اگر جنگ ہو جاتی ہے آنے والے ٹائم میں, یا جس طریقے سے یہ ISIS والے کر رہے تھے اور وہ عورتوں کو, بچیوں کو سلیو بنا رہے تھے, بینگ اے مسلم اسلام فالو کرنے کے لیے آپ کو پھر اس کو بھی صحیح ماننا پڑے گا. آپ اس کو صحیح مانیں گے جو کہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے. تو شراب اور زنا یہ تو سمجھیے کہ بہت دور کی بات ہے. اتنی غلط چیز شراب میں تو ہو سکتا ہے آپ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ تو آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, کسی کو سلیو بنا کے اس کے ساتھ سیکس کر کے, وہ ریپ ہے, اس کو بیچ کے مارکیٹ میں, اس کی عزت کو تار تار کر کے, اس کے استتو کو ڈسٹروائے کر کے آپ اس کو عین اسلام کا حصہ مانیں گے اور اس کو صحیح مانیں گے. یہ تو شراب اور سیکس آؤٹ آف میرج جو ہے یہ اس سے بھی بہت گندی چیز ہے. اور کوئی یہاں پہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اگر ایکس مسلم بن جائیں گے تو آپ کو لازماً شراب پینا ہی پینا ہے. ایڈم صاحب نے آلریڈی جواب دے دیا ہے. آپ کو اگر صحیح نہیں لگ رہا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ مت پیئے. کوئی زبردستی کر رہا ہے آپ کو کہ سارے ایکس مسلم جتنے بھی ہے یا ایگنوسٹک ہے وہ سارے شراب پیتے. اگر پی رہے ہیں تو وہ ان کا چوائس ہے, ان کی مرضی. ہاں, پی کے اگر ڈرائیو کریں گے وہ اسپیسیفک پرسنٹیج کے بعد, پھر اس کے لیے لا آف دی لینڈ, وہاں پہ پھر آپ کی ٹھکائی ہوگی, آپ کو فائن لگے گا, آپ کی گاڑی ضبط ہو جائے گی. جو چیز لیگل ہے آپ اس کو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے, کوئی فورس نہیں کرے. جی اچھا سہیل صاحب, یہ 30 سیکنڈ کا ذرا چلا دو. چلا دو 1 منٹ سنو یہ پیارے بھائی.
آپ اپنی 9 سال کی بچی جو ہے وہ 55 سال کے بوڑھے سے شادی کرنے کے لیے دیں گے مولانا؟ مجھ سے مت پوچھیے، کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے نا. یہ ہاں اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ 9 سال کی شادی کرو. الاؤڈ نہیں ہے ابھی؟ ہاں بالکل الاؤڈ ہے، یعنی جس نے الاؤڈ ہے نا، تو آپ کریں گے؟ رک جائیے ہاں رک جائیے جی. نکاح کا مقصد جو ہے نا 50 ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ نکاح کا مقصد ایک ہے. نہیں سب ہے. جس دن ہاں کئی ایک ہے، ہزاروں مقصد ہے. بالکل مولانا. تو جس دن بچی پیدا ہوتی ہے وہ انسان ہے، وہ اس دن بھی نکاح ہو سکتا ہے. ہاں کیا مذاق کر رہے ہیں مولانا؟ ارے کمال ہو گیا، نکاح ایگریمنٹ کا نام ہے. جی ختم کرو. اچھا یہ کن مولانا کے ساتھ تھی آپ کی ڈبیٹ؟ نام اس پہ لکھا ہوا ہے. امیت صاحب ان کو پرائیویٹ میں اور یہاں پہ پبلک میں بھی اس ڈیبیٹ کا لنک ڈال دے. جتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے یا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں گے اس پورے ڈسکشن کو. مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب. اچھا چلو. میں سر آپ نے ایک بات کہی ابھی کہ جو ہے IAS نے جو ہے سلپ بنائی، تو کیا اسے مسلم لوگوں نے، مسلم علماء نے، یار سنو، ہاں بولو. ہاں مسلم علماء نے جو ہے کیا نام ہے اسے کنڈیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کس نے کیا؟ IS کے اور مسلم علماء ہوتے کون ہیں؟ میں ابھی سرگودا کا انسیڈنٹ ہوا تو مجھے بڑا پرابلم ہے اس چیز کے اوپر، کنڈمنیشن کے اوپر مجھے بہت پرابلم ہے. ابھی سرگودا کا انسیڈنٹ ہوا، ابھی سرگودا کا پہلا انسیڈنٹ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہزاروں انسیڈنٹ ہوئے ہیں. سرگودا کا انسیڈنٹ ہوا، یہ جو انجینئر محمد مرزا ہے اس نے کنڈمنیشن کی ویڈیو بنا دی، ڈن. لیکن وہ جو سرگودا کا 74 سال کا بابا ہے، کیا اس بندے نے اس 74 سال کے بابے کو دوبارہ زندگی بخشی اور باہر نکالا؟ اوکے چلو یار یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا، وہ رب تو ہے نہیں. اوکے کیا انجینئر محمد مرزا نے اس کا کاروبار دوبارہ سیٹل کر کے دیے؟ اس کے پورے کاروبار کو، اس کی کوٹیج انڈسٹری کو تباہ کر دیا. اس کی بیوی بچے سڑکوں پہ آ جائیں گے، مر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا جوتوں کا کاروبار، جوتوں کی جو کوٹیج فیکٹری تھی اس کی، وہ انہوں نے جلا دی، ختم کر دی. اس کے جوتے بھگا کے اڑا کے لے گئے یہ لوگ، چوری کر کے سڑکوں پہ ڈال کے. کیا اس نے دیے؟ بھائی دیکھیں کنڈمنیشن ایک بڑی مزیدار چیز ہے اسلامک شرع کے اندر. میں نے یہ بہت دفعہ دکھایا ہوا ہے، اپنا شریعہ کے مطابق آپ کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہو، فائدہ تو یس اسلام کو فائدہ دے گا اس وقت کہ یار کنڈیم کر دو یار یہ لوگ غلط ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے بتائیں کن اسلامک علماء نے، یار صبر کریں یار، کس اسلامک کنٹری نے آج تک جا کے ان IS نامی تنظیموں کو سٹاپ کرانے کی کوشش کی ہے، پیسہ دیا ہو امریکہ کو، UK کو یا کسی اور گورنمنٹ کو اس وقت کہ یار تم جو ہو نا اس کو سٹاپ کرا دو؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے none of them will do that. کنڈیمنیشن بہت مزیدار چیز ہے. 4 بندے کنڈیم کر دیں گے، 6 بندے جو ہیں اس کا سپورٹ کر دیں گے، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بات ختم ہو جائے گی. لیکن مارکیٹ میں بات آ جائے گی یار 4 بندوں نے کنڈیم بھی کیا تھا لیکن 6 سپورٹ بھی تو کر رہے ہیں، اور جو کنڈیم کر رہے ہیں وہی اندر کھاتے ان کو پیسہ بھی بھیج رہے ہیں. تو بھائی کنڈیمنیشن بہت مزیدار چیز ہے. میں بھی کنڈیم کر دوں گا ہر چیز کو، کیا فرق پڑے گا؟ کنڈیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ امپیکٹ کیا ڈالا ہے؟ کام کیا کیا کہ اس کو روک سکیں؟ کیا انہوں نے بتا سکے کہ محمد نے سلیب بنائے تھے تو غلط کیے تھے؟ نہیں. جب محمد نے سلیب بنائے تو غلط نہیں کیا، تو جب وہ IS والے سلیب بنائے تو انہوں نے کیسے غلط کر دیا؟ دے آل نو کہ یار جنگ کر کے سلیب بنانا جائز ہے، حلال ہے، حق ہے، تو کنڈیم کیسے کریں گے؟ یہ صرف جھوٹ ہے بھائی. اگے چل. سر ایک بات بتائیے کہ جو ہے اسلام کا میں جو بھی ہسٹوریکل جو بات بتا رہے ہو آپ، یہ چیزیں جیسے مثال کے طور پہ سلیب بنانا اب موجودہ سمے میں بھی لیگل ہے، حرام نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. اسکالر اجازت دیتے ہیں کہ کر سکتے ہو. بہترین. تو اس کا مطلب ہے اسلام ایک جھوٹا دین ہے، اسٹوپڈ ایڈیاٹک آئیڈیالوجی ہے. سوال پوچھ رہا ہوں یہ میں. جی سر علماء آج بھی کہتے ہیں ہاں جائز ہے. دکھاؤں؟ آج بھی سلیب بنا سکتے ہیں جی. آپ آج بھی علماء پاکستان کے نیوز چینل پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں، عربی نیوز چینلوں پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں، ہندی میں اس لیے نہیں بولتے کہ آپ لوگ انڈیا میں ہیں میری جان، تعداد میں کم ہے. چیپٹر نمبر 45 کی آیت نمبر 35 آپ پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے.
کیونکہ ابھی آپ تعداد میں کم ہیں, اس وجہ سے سلیوری آپ لوگ نہیں ایکسپلین کریں گے, جھوٹ بولیں گے. لیکن جیسے ہی آپ عربی چینلز کو سنیں گے, اردو پاکستانی چینل کو سنیں گے, وہ کہیں گے ہاں حلال ہے, بکواس کیوں کر رہے ہو, دکھا دوں, پروف کر دوں. اچھا ایسا ہے, دیکھیں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی بات کیا مطلب جاننے کی کوشش کریں, ابھی کوشش کرا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ جا کے آپ دکھائیے, آپ اپنا دکھائیے, پھر میں سارے دکھاؤں کیا. یہ لو اے آر وائی, ارے بھائی اے آر وائی ڈیجیٹل نیوز انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے. السلام علیکم. لن تنالو جو ہے سورۃ النساء, اس میں 4 پارے میں ایک آیت ہے, اور اس میں کہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں, 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا کسی باندی سے تعلق قائم کر لو. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ قرآن بھی تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. لیکن میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں, میں ترجمے کے اوپر کہہ رہا ہوں, صحیح ہے ترجمہ. کہہ رہا ہے قرآن میں ہے تو ہم کون سا اعتراض کر سکتے ہیں. سنیں عالم کیا کہہ رہا ہے. ترجمہ ٹھیک ہے, لیکن باندی ہے کیا؟ باندی کیا؟ باندی وہی ہے جو کنٹونمنٹ سے عورت پکڑی جائے گی, اس کو امیر لشکر جو ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا. یعنی اس کا مطلب امیر لشکر کنٹونمنٹ سے پکڑی جائے گی, لڑائی میں پکڑی گئی ہے, اس کو امیر جو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. آپ نے یا میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی, میں ٹھہر گیا. ڈسٹریبیوشن, گاجریں مولیاں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی, موٹر سائیکلیں گھوڑے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے, یہ لڑکیاں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. آگے چل. ایک لڑکی پکڑی گئی اور اس کو میں نے اپنی نوکرانی بنا لیا. کس طرح میں سوال پورا کر لوں کیونکہ اب یہ سوال میں انٹرسٹ لے کے چھوڑیں, باقی گولی مارے اس چیز کو. ہاں بھائی, ہاں بھائی, میں وہی تو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ ہسٹوریکل بتا رہا ہے, یہ آج کے لیے بتا رہا ہے. آج کے لیے کنٹونمنٹ آج ہے نا, اس زمانے میں تو نہیں تھا. وہ کہہ رہا ہے جائز ہے, قرآن میں لکھا ہوا, تم کون ہوتے ہو بولنے والے. آگے سن لو, اگر کچھ رہ گیا یہ لو اور سن. اور اس کے ساتھ مجھے صحبت کی اجازت ہے. مجھے صحبت کی اجازت ہے. مجھے یہ نہیں کہہ رہا اس ٹائم میں, مجھے آج. آپ ذرا بات سن لیں. اگر کمانڈر ان چیف نے جو عورت پکڑی, اب کمانڈر ان چیف نے, خلیفہ وقت کی بات نہیں کر رہا. آپ نے بات نہیں, جنرل کیانی صاحب نے پکڑ کے مجھے دے دیا. جنرل کیانی صاحب کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کا جنرل کیانی, 2018 کا جنرل کیانی. اب آپ نے بات پوری سننی ہے. آپ بات پوری سنیں. بات کاٹتے ہیں نا, اس لیے میں کہتا ہوں اس میں کنٹیکسٹ کی طرف آئیں آپ. کمانڈر ان چیف نے عورت پکڑی گئی جنگ کے دوران. اب ایک صورت یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, دوسری صورت ہے کہ منڈی بھیج دیا جائے, تیسری صورت لائک منڈی بھیج دیا جائے. ہیرا منڈی بھیجنا ہے کیا بکواس ہے, اور کوئی صورت نہیں ہے. میں صورتیں بتاؤں گا, وہ بات مسلمان کے پوزیشن میں آ جائے. ہاں, تیسری کیا ہے, مسلمان کی پوزیشن میں آ جائے تاکہ اسے ٹھوکے. ہیرا منڈی بھیج دو, ایک ہی بات ہے. اگر پوزیشن میں آ جائے گی, مرد اسے اپنی ڈیزائر پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات. لو پکڑو, کوئی قباحت نہیں. لاہور والا قوت, لاہور والا قوت, اسلام پہ بھیجو. لاہور والا قوت اسلام پہ بھیجو. ارے بھائی اسلام پہ بھیجو, قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, قرآن کی آیت بتا رہا ہے. او بھائی, پورا ویڈیو دیکھ لیا کیا میں نے, تم نے یہ دکھایا, میں اس کی تحقیق کروں گا بھائی. بھائی تحقیق کرو, ضرور تحقیق کرو, لیکن بھائی بات سنو, دکھائی فوراً میں آپ کو. او بھائی, وہ چھری تلے سال ہے یار, آپ ڈیبیٹ نہیں کرنے آئے, ٹھیک ہے, آپ ڈیبیٹ نہیں کرنے آئے. جب ڈیبیٹ نہیں کرنے آئے تو تحقیق کرنا, مجھے اعتراض نہیں ہے, تحقیق کرنا. آگے چلو, اگلا سوال کیا ہے. ارے ایڈم صاحب, باقی لوگ کو ہی موقع دینا ہے. چلو ہاں, آخری سوال لینا ہے, آخری سوال لے لو. چلو نہ, آخری سوال نا میرا اسی پوائنٹ پہ تھا بس. عربی اسکالر لے. الإماء والعبيد هم سبب الجهاد. وإذا كان الجهاد فالأسرى الذين يؤسرون في الجهاد الإمام مخير فيهم بين 4 أمور. يخير الإمام والشيوخ والرهبان والعبيد, لا المقاتلين. الأمر الثاني يجوز له أن يمن بمقابل اللي هو الفداء. الثالثة أن يمن عليهم بدون فداء, بدون مقابل. الحالة الرابعة أن يسترق, سواء كانوا رجالا أو نساء, والرجال يكونون عبيدا والنساء يكون
إماء. العبد هو المملوك وهو ما استرق في الجهاد خاصة، لا يكون عبدا إلا من استرق، ولا يكون المسلم عبدا. لا يجوز استرقاق المسلم، لا يسترق إلا الكافر. سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں بار بار سیدها ان يطأها، خلاص انتهى الامر. اوکے سو ناؤ نہیں سمجھ آ رہی تو بعد میں جا کے کسی اسکالر سے کروا دینا، کیونکہ اگر انگریزی اتنی بیسک لکھی بھی سمجھ نہیں آتی. وہ بات یہ کر رہا ہے، وہ بات یہی کر رہا ہے جو اس نے کی ہے، جو پاکستانی اسکالر نے کی ہے وہی بات کر رہا ہے یہ عربی اسکالر. وہ کہہ رہا ہے کہ جب جہاد میں آپ کے ہاتھ لوگ لگے ہیں تو آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں. یا تو آپ ان کو رینسم کے طور پہ آزاد کر سکتے ہیں، یا قتل کر سکتے ہیں، یا انسلیو کر سکتے ہیں، یا کچھ کو انسلیو کر دیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. جو آپ جس کو انسلیو کرتے ہیں وہ آپ کی سیکس سلیو بن سکتی ہے، آپ اس کو سیکس کریں گے. اگر کسی مسلمان کو آپ جو ہے نا سلیو نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. انفیڈل کو ہی بنانا ہے، کافروں کو ہی بنانا ہے، کیونکہ آپ نے کافروں کو بغیرت کافر بیسیکلی آپ لوگوں کے مطابق. اسلام جو ہے وہ انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے، مسلمان اور کافر کے اندر، اور کافر کی کوئی اوقات نہیں ہے اسلام کے اندر. اور جس کو آپ انسلیو بنائیں گے وہ اب آپ کی اس کی پہلی کوئی شادی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ اسے ٹھوکیں گے اور بجائیں گے. چپ کر کے سنیں یار، چپ کر کے سنیں. اگر آپ نہیں ٹرانسلیشن پڑھ سکے میں اب آنسر دے رہا ہوں. آپ اسے ٹھوکیں گے اور بجائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی شادی کرا دیتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ تو پھر اب آپ اسے نہیں ٹھوک سکتے، کیونکہ اب آپ نے اس کی شادی کرا دی کسی مسلمان کے ساتھ. کیونکہ چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 3 یہی کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس مینز نہیں ہے شادی کے تو کسی سلیو لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، کیونکہ تمہارے پاس مینز نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ شادی کر لو. اور سلیو لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جو ہے وہ صرف اور صرف مجبوری کی حالت میں کرنا ہے، کیونکہ قرآن کہتی ہے وہ مجبوری ہے کہ تم ایک آزاد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، لہذا تم سلیو کے ساتھ کر لو. دیٹ از اٹ. جی حضرت بولیے. کدھر گیا؟ نکل گیا بندہ؟ بھاگ گیا؟ چلے گئے. یار لوگ بھاگ کیوں جاتے ہیں یار؟ جب مدعا ختم ہے، میں فائنل ورڈکٹ ماڈل آف اسٹوری دے رہا ہوں تو بندے بھاگ جاتے ہیں یار. کیا مسئلہ ہے یار بندوں کے ساتھ؟ نہیں اصل میں یہ لوگ بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا. امید بھائی اصل میں ایڈم صاحب یہ جو بھائی جو آئے تھے ان کے جیسے لوگ جو ہے نا وہ جھوٹی زندگی میں جینا چاہتے، یعنی کوئی ایک ڈبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے کہ میں دماغی اپنگ رہوں. اور سب سے بیسٹ آرگیومنٹ کیا ہے؟ میں اس وجہ سے ایکس مسلم نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں شراب پینے لگوں گا، میں باہر سیکس کرنے لگوں گا. یہ ان کا سب سے بیسٹ آرگیومنٹ ہے. ارے بھائی شراب پینا، باہر سیکس کرنے سے اتنا گندگی اور خطرناک چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہے. ساحل بھائی یہ جو سیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، باہر سیکس کرنا، اسلام میں بھی تو آپ یہی کرتے ہیں. ہاں ابھی آپ نے کیا بتایا کہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے، رائٹ؟ ایک کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. کیا اگر میں نے ایک کانٹریکٹ کر لیا ہے میں دوسرا کانٹریکٹ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہوں. میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. کیا میں تیسرا کانٹریکٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد؟ ہاں میں تیسرا کانٹریکٹ بھی کر سکتا ہوں. کیا میں چوتھا کانٹریکٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں میں چوتھا کانٹریکٹ بھی کر سکتا ہوں. اچھا اب سائز میرا دل کر رہا ہے 5واں کانٹریکٹ کرنے کا. میجورٹی آف دا مسلمان کے مطابق مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو پہلے میں نے 4 کانٹریکٹ کیے ہیں ان 4 میں سے کسی ایک کانٹریکٹ کو میں فنش کر دوں. ایک کانٹریکٹ کو ان 4 میں سے کسی ایک کو فنش کر دوں گا، میں 5واں کانٹریکٹ کر لوں گا. اچھا میں نے 6واں کانٹریکٹ کرنا ہے، کیا کروں؟ ان 4 میں سے ایک کو اور ختم کر دوں، 6واں کانٹریکٹ کر لوں گا. اچھا میں شیعہ مسلمان ہوں، میں متا کر لوں گا. 3 دن کا متا، 4 دن کا متا، 1 ہفتے کا متا، 10 دنوں کا متا، 2 دنوں کا متا کر لوں گا. اچھا میں سنی مسلمان ہوں اور میں اپنی کنٹری سے باہر چلا جاتا ہوں، میری 4 بیویاں یہاں پہ ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں مسیار کر لوں گا. میں سنی ہوں، میں مسیار کر لوں گا. میں ایک بچی کو پکڑوں گا، اس سے کانٹریکٹ کروں گا، اس کو بتاؤں گا نہیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ مسیار کروں گا، انجوائے کروں گا، اس کے بعد میں چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا اور اسے دے دوں گا کانٹریکٹ کا فنیتو. یہ لو پکڑو کانٹریکٹ فنیتو ہو گیا، میں گھر جا رہا ہوں. سو اسلام میں 100% زناکاری ہے، صرف زناکاری کو نام دے دیا گیا ہے کانٹریکٹ کا، بس. لیگل زناکاری ہے. اسلام آپ کو لیگلی زناکاری کرنا سکھاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کو نام دے دیا کانٹریکٹ کا. دیٹ از اٹ. ادروائز کسی بھی اور ریلیجس آئیڈیالوجی کو دیکھیں آپ، سر وہاں پہ طلاق کتنی مشکل ہے، اسلام میں طلاق کتنی آسان ہے. میں تمہیں طلاق دی، وہ کہے گی نہیں پلیز مجھے معاف کر دو، نہیں دوسری بھی دے دی. مجھے معاف کر دو، نہیں تیسری بھی دے دی. بس دیٹس اٹ.
You have to do 3 invocable talaqs, that's it. 3 सातों में अगर आप हनफी फिका में जाते हैं, शाफी फिका में एक भी साथ में दे सकते हैं, कोई मसला नहीं. तो व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट? जन्मों जन्मों का साथ कहां गया, मरने तक का साथ कहां गया? कुछ नहीं है जी सर. चलिए लास्ट चीज मुस्लिम भाई, क्योंकि हमें दूसरों को भी मौका देना है, काफी देर आपको दिया है, जल्दी से. लास्ट बात करने के लिए दोबारा ज्वाइन हुआ हूँ. तो साहिल भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. आप जो है एक्स मुस्लिम बने, बिल्कुल अच्छी बात है, चलो कोई कमी देखी आप एक्स मुस्लिम बने, लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में मेरे आता है, क्योंकि जहन में मेरे भी जो है कुछ सवाल आते हैं, और वैसे जो है जानने की कोशिश करता हूँ, कुछ के मिलते हैं कुछ के नहीं. तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में पला बड़ा हूँ, मैं अपने ऊपर ही दूंगा, आपके ऊपर नहीं दूंगा, तो क्योंकि आपको गलत ना लगे कि मैंने अपने घर में पला बड़ा हूँ, मुझे पता चला मेरा बाप चोर है, ठीक है, और मैं जब मुझे पता चला कि मेरा बाप चोर है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने बाप से ताल्लुकात अलग चला आऊं. लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरा बाप चोर है, वहां से तो चला गया, लेकिन दूसरा का बाप जो है जहां मैं जाकर रुका हूँ वो उससे भी बड़ा चोर है, और मैं उससे पैसे लेके खा रहा हूँ, समझ रहे? तो कहाँ से मैं जो है तय कर, या अगर मुझे चोरी से नफरत है तो मुझे हर जगह की चोरी से नफरत होनी चाहिए. आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं बता देता हूँ इसका आंसर पहले साहिल भाई से पहले. पहली बात ये है कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं, रुक जाएं भाई, खत्म हो गया आपका सवाल. लेट मी आंसर. आप, मुझे पता है आप लोग कितने बेगैरत हैं, आपकी सारी बात हम समझ गए, मुझे पता है आपकी बगैरती का लेवल, डोंट वरी. आपकी बगैरती किस एंगल पे जा रही है और किन मेजोरिटी ऑफ द पीपल के ऊपर जा रही है, मुझे पता है, ठीक है. आपका क्या ख्याल है मैं कल पैदा हूँ? सर जिस वक्त आप अपनी माँ के पेट में एंजॉय कर रहे थे और माँ को टांगे मार रहे थे उसकी पेट में, उस वक्त मैं इस्लाम फैला रहा था और इस तरह की बातें कर रहा था. गलत अल्फाज बोल रहे हो आप, गलत अल्फाज. माँ की पेट में आप टांगे नहीं मार रहे थे? माँ की पेट में आपने टांगे नहीं मारी थी? आप गलत तरीके से अल्फाजों को पेट में आपने टांगे मारी थी कि नहीं मारी थी, ये बताएं. मैंने झूठ बोला? अब वो तो आपने भी मारी होंगी. अभी मैंने मारी है, क्या झूठ है ना? झूठ है कि सच है? सच तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं बोला यार. चुप करके सुनो ना. मैं कह रहा हूँ जिस वक्त आप माँ की पेट में टांगे मार रहे थे उस वक्त मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा था और यही बातें कर रहा था. तो वेट करो, मैं आंसर दे रहा हूँ. आप इतने छोटे हैं मुझसे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं की है, ठीक है. इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट जो मैंने बताया है कि जिस वक्त आप माँ की पेट में टांगे मार रहे थे माँ को, उस वक्त मैं यही वाले काम कर रहा था. मुझे पता है आपका एंगल क्या है और किधर जा रहे हैं आप. ओके, नाउ लेट मी आंसर. इस्लाम के मुताबिक अगर आपका बाप चोर है तो आपने उसे छोड़ना नहीं है, आपने उसकी चोरी छुपानी है. आपके मोहम्मद साहब की हदीस है, आपके मोहम्मद साहब की ये हदीस है कि इस दुनिया में लोगों के गुनाह को छुपाओ ताकि अल्लाह क़यामत के दिन वाले दिन आपके गुनाहों को छुपाए. ये आपकी हदीस है. अपने इस गुनाहों को एक्सपोज मत करो. आप अपने फादर को कैसे छोड़ सकते हैं इस गुनाह पे? नहीं छोड़ सकते. चोरी के ऊपर अपने बाप को छोड़ ही नहीं सकते. आपकी बेसिक एग्जाम्पल ही फ्लॉड है. आप चोरी पे छोड़ नहीं सकते. हमने चोरी पे इस्लाम को नहीं छोड़ा, हमने बगैरती पे इस्लाम को छोड़ा. हमने इस कुतुबने पे इस्लाम को छोड़ा है कि वो कहता है कि चोरी को छुपाओ, वो कहता है जिना को छुपाओ, वो कहता है बगैरती को छुपाओ, दिखाओ ही नहीं. वो कहता है कि दुनिया में सब के सब बगैरत है, जैसा कि आपने भी बोला कि जो जहां पे आप गए हो वो आपके बाप से बड़ा चोर है. इस्लाम आपको सिखाता ही ये है कि दूसरे को आपने परखना ही नहीं, देखना ही नहीं, उसको इस्लाम की आंखों से ही देखना है. हालांकि इस्लाम की अपनी आंखें इतनी गंदी हैं कि वो जिनाकारी सिखाता है, चोरी सिखाता है, बगैरती सिखाता है और कहता है कि इसको छुपाओ. तो आपने एग्जाम्पल क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू. आपने कभी किसी दूसरे की आइडियोलॉजी को पढ़ा? आपने कभी पढ़ा ही नहीं किसी दूसरे की आइडियोलॉजी को, आपको पता ही नहीं है. आप इस्लाम की आंखों से देखते हैं. तो मेरे बच्चे, मेरे मुताबिक अगर पूछेंगे तो आप अभी भी टांगे ही मार रहे हैं. फर्क सिर्फ ये है कि पहले आप माँ के पेट में मार रहे थे, अब आप हवा में मार रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही आप करें क्या, क्योंकि अब पहले आप माँ के पेट की झिल्ली के अंदर छुपे हुए थे. पहले आप माँ की पेट की झिल्ली के अंदर छुपे हुए थे, अब आप इस्लाम के बबल के अंदर छुपे हुए हैं. जब इस बबल को फाड़ के बाहर निकलेंगे ना तो आपको पता लगेगा
کہ دنیا میں اور آئیڈیالوجیز کیا ہیں, کیا کہتی ہیں, کیا ان میں اچھائیاں ہیں, کیا ان میں برائیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ باہر آئیں گے اس ببل سے تو پھر آ کے مجھے بتائیے گا پڑھ پڑھا آ کے. جی بولیے. نہیں کافی ایڈم سر نے رکو, کافی آپ کو موقع دیا ہے, بہت زیادہ آپ کو موقع دیا ہے, آپ کی ساری باتوں کا جواب آلریڈی ہم نے دے دیا, اور مجھ سے زیادہ جو ہے ایڈم صاحب نے بہت اچھے سے آپ کو جواب دیا ہے. آپ کا اشارہ میں بتا دیتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کی گندگی کو, تو حالانکہ آپ کا ایگزامپل جو ہے بالکل بالکل غلط ایگزامپل تھا. چور باپ چور ہے, نہ ایسا ہے نہ ویسا ہے. بات سمپل سی یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کو دماغی اپنگتا سے بھرا ہوا دکھایا, اللاجیکل بتایا, اور گندگی سے بھرا ہوا بتایا, لیکن پھر آپ دوسرے ریلیجن والوں کو کیوں گندا نہیں کہہ رہے, کیوں ان کی برائی نہیں کر رہے, اور ان کے سپر چیٹ جو ہے آپ کیوں لے رہے. یہ بنیادی طریقے سے آپ کو کہنا تھا, جو آپ کھل کے نہیں کہے, لیکن جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو بات سیدھی سی یہ ہے کہ اسلام کی جیسی اپنگتا, گندگی آپ کو کدھر بھی نہیں ملے گی. پہلا پوائنٹ یہ, اس کا آنسر ہم نے کئی بار دیا ہوا ہے. دوسری چیز, ہمیں کسی کو یعنی ایک انسان کس طریقے سے خدا کو مانتا ہے, اس کے وہاں پہ کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے, وہ خدا کو کسی بھی طریقے سے مانتا ہے, میرے نظر میں وہ لاجیکل ہے, illogical ہے. It doesn't make sense for me. مطلب سینس کی بات نہیں کروں گا, مطلب مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طریقے سے خدا کو مان رہا ہے اپنی آئیڈیالوجی میں. I have no issue. ہمیں بھی آپ کسی خدا کو مان رہے اس سے ایشو نہیں ہے. اس ریلیجن میں جو دوسروں کے ساتھ گندگی لکھی ہوئی ہے اور ظلم کیا گیا ہے, ہمیں اس سے پرابلم ہے. تو آپ بھی اپنے خدا کو مانے یا دوسرا کوئی کسی کو بھی خدا بنا کے مانے, ہم کو اس سے کوئی پرابلم نہیں. آپ کی مثال ہی غلط ہے. آپ کو دوسرے ریلیجن میں سلیو بنا کے ان کے ساتھ سیکس کرنا اور ان کو جو ہے وہ بیچنا کوئی ریلیجن میں نہیں ملے گا, جہاں تک مجھے پتا ہے. جتنے ریلیجن, یہ آپ کے ریلیجن میں ایسی گندگی کوئی اور ریلیجن میں آپ کو نہیں ملے گی. لکھ کے لے لو کہ سلیو بناؤ, سیکس کرو اور بیچو بھی ان کو. یہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے. تو ہمیں کسی کی آئیڈیالوجی سے ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے خدا کو مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. تو اس کے ریلیجن میں اگر اس طریقے کی بات ہے جیسے کہ تمہارے میں ہے, تو وی کنڈم دیٹ. لیکن ہم نے چونکہ اس کو پڑھا نہیں ہے, ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے, تو اس پہ ہم کیوں بولے. اور آپ کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ پہلے اپنے اندر کی گندگی کو نکالو, اس سے باہر نکلو, اور دوسری جگہ اگر گندگی ہے تو آپ اپنا چینل بناؤ اور ریفرنس کے ساتھ اس کو پریزنٹ کرو. ایڈم صاحب, آج تک ہم نے کسی کو بھی یہ بولا ہے کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں کرٹیسائز مت کرو؟ نیور. نہیں بولا ہے بھائی. تمہارے پاس فریڈم آف سپیچ ہے, تم اپنا چینل بناؤ, پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس, بناؤ اور ایکسپوز کرو. بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اچھا بائی دا وے, یہ فریڈم آف سپیچ ہم نہیں دی ہے, اسلام نہیں دیتا. اسلام فریڈم آف سپیچ نہیں دیتا ہے, ہم نہیں دیا ہے. ہم نے دیا ہے, رائٹ. ہاں ہم نے دیا ہے, انسانوں کی سوسائٹی نے اس چیز کو دیا ہے نا. تو آپ اتنا پڑھ لو ان کے بارے میں, اور اس کے بعد چینل اوپن کرو اور کرو کرٹیسائز, نو ایشوز.